المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم سامعین کرام، اگر کسی حال کے اندر کسی مومن کی آزمائش آ جائے، کسی مومن کو آزمایا جائے اور یہ آزمائش کسی نہ کسی حال کے اندر آ ہی جایا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا انسان سے وعدہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ اے انسانوں، میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہاری آزمائش کروں گا مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف امتحانوں کے ساتھ، لیکن آخر کے اندر کامیاب ہونے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، جب انسان کی آزمائش آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو فی الفور اللہ رب العالمین کا خوبصورت ذکر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کے ذریعے انسان کی منافقت اور انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والا یہ ذکر ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب مدینہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے کفار کی طرف سے، تو جو منافق تھے انہوں نے کہا تھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اور مسلمانوں نے کہا تھا صدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آ جائے اور وہ آدمی اس آزمائش کے اندر شرک کرتا ہے تو یقین مانیے، جان لیجئے کہ وہ اللہ کو اللہ ماننے کے اوپر راضی نہیں ہے۔ اگر اسلام کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، اسلام کے اوپر جو ہے وہ پھپتیاں کسی جاتی ہیں، اسلام کے اوپر آوازیں کسی جاتی ہیں، اور وہ اسلام کا دفاع نہیں کرتا بلکہ اسلام مسلمان ہونے پہ، اسلام کو اپنا دین کہنے پہ شرمندگی اختیار کرتا ہے، تو وہ اسلام کو دین ماننے پہ راضی نہیں ہے۔ اور اگر وہ خوشی اور غمی کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رسم و رواج کو ترویج دیتا ہے، تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی ماننے کے اوپر راضی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، آج اگر ہم کسی آزمائش کے اندر، کسی مصیبت کے اندر، کسی پریشانی کے اندر اس خوبصورت ذکر کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان باقی ہے، ہم اللہ کے اوپر راضی ہیں، ہم اسلام کے اوپر راضی ہیں، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی ماننے کے اوپر راضی ہیں۔ اگر ہم اس ذکر سے روگردانی کرنے والے ہیں تو ہمارا ایمان خطرے کے اندر ہے، کیونکہ یہ ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے، یہ ذکر ایمان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اس آدمی نے حقیقت کے اندر ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس آدمی نے حقیقت کے اندر ایمان کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے دی، جو اللہ کو رب ماننے پہ راضی ہو گیا، اسلام کو منہج اور طریقہ ماننے پہ راضی ہو گیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننے کے اوپر راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اس ذکر کو اپنانے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔